بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں مجھ سے پہلی بار آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کار قانون اور حکومت ایک بندے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ کیونکہ نہ ان کا بیان باہر آ سکتا ہے، نہ خود وہ احتجاج کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی حکومت پریشان ہے، اس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے۔ ایک ایسا شخص جو پوری سیاست کا محور ہے، اس کی ٹاک شوز کے بعد سے شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ اس پہ آپ نے ہر قسم کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی لگا دی، اس کا آواز باہر نہیں آ سکتا، ان کے اخباروں میں کوئی نمائندگی نہیں ہوتی، ان کے باقی جگہوں پہ کوئی نمائندگی خاطر خواہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی حکومت کو خوف ہے اس بندے سے۔ یہ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ ایک وزیر قانون کا ایک بیان آیا ہوا ہے تاکہ وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے، جبکہ دوسری طرف انتراکس ایک کیمیکل ہے، اس کا ایک خط اور ہائی کورٹ کے 8 ججز کو موصول ہوئے۔ اب دوسرے یہ کہ عمران خان صاحب نے ججوں کے خط پہ کیا بات کی، اور جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کا کیا موقف آیا، یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن مین مدے پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مجھے بارے گزارش کی، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیان آئی، اس نے کہا کہ میں 6 ججوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس پہ حکومت کا وزیر قانون نذیر تاڑا صاحب، اس کا بھی ایک بیان ہے، وہ میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا، لیکن پہلے عمران خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سن لے۔ ایک تو یہ کہ اس نے بشرا بی بی کو زہر دینے کا انکشاف کیا، اور اس نے کہا کہ اگر کچھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ اس کا ذمہ وار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ بشرا بی بی کا شوکت خانم کے ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو معائنہ کیا گیا تھا وہ ایک عام بندے کا کیا ہوا ہے۔ جبکہ بشرا بی بی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرے سورس نے مجھے بتایا کہ آپ کو کانے میں ایک کیمیکل ہے، لیکوڈ کیمیکل ہے، اس کے 3 قطرے ڈالے گئے ہوئے، جبکہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہوا بشرا بی بی کو تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ ہوگا۔ جبکہ عمران خان صاحب نے بینچ کے لارجر بینچ کے اوپر تو ریمارکس دیے کہ یہ تو کمیشن سے بہتر ہے، لیکن اس سے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ فل کورٹ بن جاتا، 14 کے 14 ججز بیٹھ جاتے اور اس پہ اپنی وزڈم شو کر دیتے۔ جبکہ اس کے اوپر بیرسٹر علی گوہر کا بھی پھر ریمارکس آیا کہ ہم اس بینچ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہی رائے ہے کہ یہ فل کورٹ یہ کیس سن لی جائے۔ لیکن اس دورانیہ میں ہائی کورٹ کے ججز کو ایک خط موصول ہوتی ہے اور 8 کے 8 ججز کے نام خط آ جاتی ہے، ایک عورت جو اپنا ایڈریس ادھورا لکھ لیتے ہیں، اور ان 8 کے 8 ججز کے خطوں میں ایک کیمیکل نما پاؤڈر لگا ہوتا ہے، اور اس پاؤڈر کا انتراکس کا ویسے معائنہ کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سے ذرائع یہی بتا رہے کہ یہ انتراکس کیمیکل ہے، جو اس سے ایک الرجی ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر وہ جان لیوا مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس طرح کافی ملکوں میں یہ چیزوں کا تجربہ کیا گیا ہے اور اس کا حملہ کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ تفتیش سے اور اس کی تجزیے سے کیا اخذ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس خط میں ڈرانے والے نشان بھی موجود ہے اور اس میں دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تو سامعین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا سنوائی ہوگی تو اس خط کا بھی ذکر چھیڑا جائے گا، اور پھر دیکھنا یہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور اس کا لارجر بینچ اس خط کے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا 6 ججز کو انصاف مل جائے گا یا نہیں ملے گا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ تجزیہ نگار اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ جو خط بھیجا گیا ہے ہائی کورٹ کو، یہ تو سارے معاملے سے یا تو توجہ ہٹانے والی بات ہے کہ یہ 6 ججز نے جو خط سپریم کورٹ کو لکھا ہے اس سے توجہ ہٹانے کی سازش
کی ہو سکتی ہے. جبکہ کچھ لوگ یہ بھی بات کریں کہ میں بھی ہو سکتے کہ یہ جو خط لکھا ہوا ہے اس کو مزید سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے یہ کیمیکل زدہ خط بھیجے گئے ہوں. یا یہ بھی کچھ لوگ بات کر رہے کہ یہ موجودہ جو ججز ہیں ان کو دمکایا جائے اور ان کو باز رہنے کے لیے کہا جائے کہ آپ لوگ جو جوڈیشری میں اپنا کیس کے لیے خط بھیجیں تو اس سے پیچھے ہٹیں. لیکن تحریک انصاف کا جو ترجمان ہے، تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہے، اس کا بھی بیان ہے اور اس نے کہا کہ اس چیز ججوں کو فل سیکورٹی دی جائے اور ان کے اہلخانہ کو فل سیکورٹی فراہم کی جائے. اور اس خط کا اب جو ججز نے خط بھیجا ہے سپریم کورٹ کو، اس کا اب حق بنتا ہے کہ اس کا پرزور طریقے سے اس کا ازالہ کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ یہ مداخلت ہے اور یہ پتہ نہیں یہ مداخلت کون کر رہے، یا ایجنسی کر رہے یا کوئی اور بندے کر رہے، یا اس میں بھی ہو سکتے کوئی بیرونی خاتون. تو یہ اب قانون یہ چیزیں سامنے لے کے ہے کہ یہ مداخلت آخر کون کر رہے. جبکہ دوسری طرف تصدق جیلانی صاحب تو اس وجہ سے اس کیس سے علیحدہ ہوئے کہ اس نے سپریم کورٹ سے فل کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی منٹس مانگے تھے اور وہ منٹس ان کو فراہم نہیں کیے گئے. تو اسی وجہ سے اس نے کمیشن کی سربراہی سے مستعفی ہو گئے اور اس نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا خط ہے اور سپریم کورٹ کو بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا حق ہے کہ وہ اس کیس کو سنے اور اس کا سنوائی کرے. جبکہ دوسری طرف پورے پاکستان میں تحریک کا ایک مومنٹم بن رہے. پشاور کا جلسہ لوگوں کا بڑا انداز میں جمع و پیر لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کا وہاں کا جو رجحان تھا اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مزید اپنے عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتے اور وہ اس تحریک کو زور دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے عوام، پاکستانی عوام. جبکہ کراچی کا بھی اب جلسہ ہونے اور اس کے بعد پنجاب کا، لیکن پنجاب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے بارے میں ان کے جلسے کا لیڈ کون کرے گا. کیا پشاور والے لوگ جائیں گے یا وہاں کے لوگوں کو کوئی ماحول فراہم کی جائے گی اور وہ حق اور انصاف کی احتجاج کرے گا اور قانون اور آئین کے اندر. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن لوگ اب اپنے محبوب، اپنے لیڈر اور اپنے قیدی نمبر 804 کو مزید اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکلنے کی بندوبست کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز میں مارگلہ تانے کے جو کیسز تھا، توڑ پھوڑ کے اور دہشت گردی کا جو بات تھے، اس میں بھی ان کو بری کرا دیا گیا. اس سے پہلے توشہ خانہ کے کیس میں بھی جو سزا تھی وہ بھی معطل ہو گئی ہے. اب مزید ان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے اور ان قریب جلدی عمران خان صاحب یہ سارے کیسوں میں وہ سرخرو ہو جائیں گے اور باہر آ جائیں گے. اب آنے والے وقت یہی بتائے گا کہ کیا عمران خان صاحب کے لیے کچھ مزید مشکلات پیدا ہوں گے یا وہ اسی طرح سرخرو ہو کے باہر نکل آئیں گے. جبکہ ان کے اور جو قید میں عورتیں یا تحریک انصاف کے قیادت مرد حضرات، اس میں سے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ اس پہ 14 روز کی ڈیمانڈ دے دیے گئے اور جبکہ اس کیس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. جبکہ لاہور میں بھی ان پہ دہشت گردی کے کیسز تھے اور اسی دن اس پہ میاں والی میں بھی کیسز تھے. ان کے باولپور کے انسدادی دہشت گردی میں ایک جج کے سامنے جو متنازع جج تھا اس کو پہلے تبدیل کیا گیا تھا اور پھر ان کو پھر اس جگہ پہ نامینیٹ کیا گیا اور اس کے سامنے اینٹی اسپیشل فورس نے 14 روز کی ریمانڈ مانگ لی اور موبائل کی ٹرانزیکٹ کرنے کے لیے موبائل مانگ لی. جبکہ موبائل پہلے بھی ان کے پاس موجود تھا اور پتہ نہیں ان کے ٹرانزیکٹ کیا کہ ان کے ایک پرزے اور آئین کے نمبر بھی ان کو یاد ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنے کیے پہ اور اپنے انصاف کے مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے.
اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہونے کیا نہیں ہو گئے، کیا تحریک پہلی کی طرح کچل جائے گی یا چل جائے گی۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ مزید انکشافات لے کے آؤں گا۔ اس ٹائم تک اپنا اور اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔